بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ سیف الملوک شناسی کے پروگرام یا کلاس جو بھی آپ کہہ لیں، اس کی ایک اگلے مرحلے میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ تنویر افضل صاحبہ، اور ہم یہ سلسلہ سیف الملوک شناسی ہے، روزنامہ عدالت اور عدالت نیوز کے تعاون سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست گلبہار احمد۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے کہ میاں صاحب کے کلام کی تاثیر کیا ہے، وہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں، اور اس کا اثر ہماری زندگیوں پہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونا چاہیے۔ تو اس حوالے سے میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ تنویر افضل صاحبہ۔ تو آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں اور انہی سے پوچھتے ہیں کہ میاں صاحب کے کلام کی تاثیر کیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج آپ ہمیں بتائیں، مجھے بھی اور جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو بھی بتائیں کہ میاں صاحب کے کلام کی تاثیر کیا ہے۔ جی جزاک اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ عدالت نیوز چینل کے مالکان، ممبران اور معاونین کے لیے اس ماہ مبارک کی برکت سے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ملتجی ہوں، اللہ تعالیٰ اس کار خیر کو قبول فرما کر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو سیف ملوک شناسی کے سلسلے کی آج کی کلاس کا موضوع ہے تاثیر کلام، کہ قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی تاثیر کیسی ہے۔ تو اس کلام کی تاثیر کا کمال کیا ہے، قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سنتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس دل اندر ہووے پائی اک رتی چنگاری، جس دل اندر ہووے پائی اک رتی چنگاری، اے قصہ پڑھ پانبڑ بندا نال ربے دی یاری۔ تو قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود تشریح اور تصدیق فرما رہے ہیں کہ جس کسی کے اندر محبت اور عشق کی ایک معمولی سی چنگاری بھی ہوگی، یہ کلام پڑھنے اور سمجھنے کے بعد وہ چنگاری آتش عشق کا تابناک شعلہ بن جائے گی انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ۔ چاہے جائے کہ ایک مسلمان بھی ہو، مومن بھی ہو، اور اس کے اندر چنگاری بھی موجود ہو، تو وہ محروم رہ سکے کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ کے کلام کی تاثیر کسی تلوار سے کم نہیں، یہ تو ہم نے پچھلی ساری ایک ساتھ میں پڑھا ہے ان کی وہ سلسلہ، ماشاءاللہ۔ یہ سیف نام ہی وہی ہے، وہی تلوار ہی چل رہی ہے ساری۔ تو یہ فقر کی تلوار پتھر سے پتھر دل کو چیر کر، نفس کی تمام غلاظتوں سے پاک کر کے نور ایمان کی روشنی سے منور و روشن کر دیتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ بلکہ یہی وہ سیف ہے، یعنی سیف الملوک۔ تو ساتھ ہی اصل حقیقت کا ذکر فرما رہے ہیں قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ نال ربے دی یاری، یعنی فضل الہی، عطا الہی اور اذن الہی اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ صورت تیری وچوں آئی مینوں بو سجن دی، صورت تیری وچوں آئی مینوں بو سجن دی، تیر جئی تاثیر کلیجہ تیرے راست سخن دی۔ راست سخن ہے کہ سچا بول اور سچا فرمان جو ہے اس میں سے مجھے خوشبو آئی۔ تو اس پر تاثیر کلام کو سمجھنے کے لیے شعر کے ایک ایک لفظ کو غور سے سمجھنا پڑے گا انشاءاللہ تعالی، کہ محبوب حقیقی کا عکس سامنے آ جاتا ہے۔ صورت تیری وچوں آئی مینوں بو سجن دی، یعنی آپ کے کردار اور سیرت سے مجھے محبوب کی خوشبو، یعنی محبوب کا عکس نظر آتا ہے۔ تو اس کلام کی تاثیر ایسے اثر انداز ہوتی ہے جیسے تیر کلیجے کو چیر کر پار ہو جاتا ہے۔ تو آگے آپ فرماتے ہیں کہ عاشق سچے دی پھر سچلی دردوں درد کہانی، سارے کلام میں سرکار میاں صاحب نے درد ہی بار دیا ہے، درد ہی درد۔ تو فرماتے ہیں عاشق سچے دی پھر سچلی دردوں درد کہانی، سن کے پتھر وچوں نکلے اتھرواں دا پانی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کلام کے ذریعے سچے عاشق کی سچی اور درد بری کہانی سن کر پتھر دل سے بھی آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں مطلب یہ تو میاں صاحب نے اپنے ہی شعروں میں بیان کر دیا ہے کہ آپ کے اندر بھی ایک چنگاری ہونی چاہیے، وہ جلا بخشے گی۔ اچھا، اس میں مجھے ایک بات بتائیں کہ اس کی جو تاثیر ہے اس سے ہمیں کیا حاصل کیا ہوگا؟ کیا کوئی درد ہمیں حاصل ہوگا یا ہم نے درد کا کوئی مداوا پانا ہے، یہ کیا ہے؟ جی بالکل بیٹا، زبردست سوال ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ وہ کلام ہے جب ایک عاشق اپنے معشوق، اپنے محبوب، اپنے مطلوب اور اپنے مقصود کے لیے اپنے درد و محبت کے ساتھ جو اس کی اپنی کیفیت، باطنی کیفیت اور جذبات کا اظہار کرے گا نا، تو کیا رسپانس ملے گا، اس کا تاثیر کیسی ہوگی۔ سنتے ہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سنتے ہیں، فرماتے ہیں جس ویلے کوئی غزل ربائی دوڑا بیت علاوے، علاوے کا معنی ہوتا ہے بولے،
جس ویلے کوئی غزل ربائی دوڑا بیت علاوے اڑدے پنکھی ٹین اسمانوں تے ہوش وجودوں جاوے. سبحان اللہ. یعنی اڑتے پرندے بھی ہوش ہو کر آسمان سے گر پڑتے ہیں اس کی تاثیر سے. آگے آپ فرماتے ہیں سن آواز ملائک نوری لے آون اسمانوں. سن آواز ملائک نوری لے آون اسمانوں اوراں چت اداس ہون شہزادے دی تانوں. شہزادے دی تانوں یعنی جب شہزادہ اپنے درد کے ساتھ درد بھرا کلام محبوب حقیقی کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، جب وہ جدائی کے دکھڑے اپنے اندر کی تڑپ اور پھڑک جو ہے دوڑے یا غزل کی شکل میں پیش کرتا ہے تو نوری فرشتے آسمان سے اتر آتے ہیں اور بیشتی عوریں اداس ہو جاتی ہیں. آگے آپ فرماتے ہیں تیز روی چھڈ نیر ندیدہ سن کے اٹک کھلوندا. اٹک دریائے اٹک کا بتا رہے ہیں. ایک اٹک ہوتا ہے دریائے اٹک اور ایک ہوتا ہے کہ فوراً اٹک کھڑا ہو گیا رک گیا. تیز روی چھڈ نیر ندی دا سن کے اٹک کھلوندا جگر کباب مچھاں دا سن کے دریاواں وچ آندا. سبحان اللہ. ان کے جو جگر ہیں وہ بھی کباب ہو جاتے ہیں، اس قدر آتش ہوتی ہے اس کے عشق کی اور اس کلام کی ایسی یہ تاثیر ہے. فرماتے ہیں دریاؤں کی تیز روی یعنی روانی رک جاتی، آتش عشق سے دریاؤں کے اندر مچھلیوں کے جگر کباب کی طرح بن جاتے. تو آگے فرماتے ہیں ہو حیران پشیماں بیٹھے سب پنکھی چپ کر کے راگ وراگ ہجر دے سن کے روندے آہیں پر کے. یعنی جدائی اور وچھوڑے کی فریادیں اور درد بھرے نالے سن کر پرندے بھی خاموش ہو جاتے تو پرندوں کو بھی چپ لگ جاتی. اچھا مجھے اس میں ایک بات بتائیں کہ میرے لیے بھی اور ہمارے سننے والوں کے لیے بھی کہ کیا میاں صاحب نے یہ صرف شعر ہی کہے ہیں یا ان کے اندر بھی انہوں نے اپنا درد اس میں جو سمو دیا ان شعروں میں؟ جی وہ میاں صاحب کی ہی کلام سے ہمیں بتائیں. جزاک اللہ بیٹا، بہت زبردست ماشاءاللہ. اصل مقصد ہی ہمارا یہی تھا. جی تو اصل میں درد سارا قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا ہے جو اشعار کی کلام کی زبان میں ہمیں سمجھاتے ہیں. اصل میں سارا درد یہ ان کا اپنا ہے اور اس میٹھے درد کا مزہ اور نشہ ہمیں بھی چکھا رہے ہیں. تو انہی کی زبانی سنتے ہیں تاکہ ان کی زبان کی مٹھاس ہم بھی اثر کریں انشاءاللہ تعالی. تو آپ فرماتے ہیں کسے اور کسے دے اندر درد اپنے کچھ ہون. کسے قصہ کہانی جو ہے کسے اور کسے دے اندر درد اپنے کچھ ہون بن پیڑاں تاثیراں نائیں بے پیڑے قد رون. سبحان اللہ. یعنی جس کے اپنے اندر اپنے محبوب کا درد ہوگا وہی درد کہانی سنائے گا اور سننے والا بھی درد دل رکھتا ہو تو اسے بھی اپنے محبوب کی تلاش ہوگی، تب وہ اس درد کو محسوس کرے گا، پھر اس کی آنکھوں سے آنسوں کے ذریعے اس کی باطنی کیفیت کا اظہار ہوگا. تو آگے فرماتے کہ بن پیڑاں تاثیراں نہیں کہ بغیر درد کے تاثیر بھی نہیں ہوگی. اپنا درد بھی ہوگا تو پھر تاثیر ہوگی. اور یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اندر چنگاری موجود ہے تو تبھی جو ہے آگ بھی لگے گی، شعلہ بھی تبھی بڑھے گا. بے شک. تو بن پیڑا یعنی بغیر درد کے تاثیر بھی نہیں ہوگی اور بے پیڑے بغیر درد والے وہ تاثیر حاصل بھی نہیں کر سکیں گے. آگے فرماتے ہیں کہ بلا میاں صاحب کہ درد لگے تے ہائے نکلے کوئی رہندا جر کے. درد لگے تے ہائے نکلے کوئی رہندا جر کے دل بر اپنے دی گل کیجے انہاں نوں منہ تار کے. یا انہوں نے صاف بیان کر دیا ہے کہ بات میں اپنے درد کی کر رہا ہوں تو بس وہ نام ایک کلام کا یا کردار اور رکھے ہوئے ہیں لیکن اصل درد جو ہے وہ میرا اپنا ہے، اس کا اظہار کر رہا ہوں. تو یہاں آپ نے اصل حقیقت کھول دی ہے کہ جب اپنا درد ہوگا تو اس کا اظہار ہوگا، وہ برداشت نہیں ہوگا، پھر بات اپنے محبوب کی اور اپنی ہوگی، نام کسی اور کا ہوگا. تو آگے فرماتے ہیں جس وچ گجی رمزنا ہوئے درد منداں دے حالوں بہتر چپ محمد بخشا سخن اجے نال. قربان جاؤ کہ درد اپنے دی. آگے فرماتے ہیں درد اپنے دی چھیڑ کہانی رویں پیا محمد سائد بدرا کھلے اڑیکن کت ول گیا محمد. کہ آپ نے تو اپنا درد چھیڑ دیا ہے. بالکل. انہوں نے کہا کہ میرے اندر جو آتش عشق ہے اس کو میں وہ ابل رہا ہے اور میں اس کو اب الفاظ میں ڈال رہا ہوں. سبحان اللہ. بے شک. تو اگر اپنے اندر درد ہوگا تبھی درد مندوں عاشقوں طالبوں کے درد کی پہچان ہوگی. اگر یہ عطا نہیں ہے تو اس سے پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے بہتر ہے خاموشی بہتر ہے اس سے. تو آگے فرماتے ہیں کہ سخن پلا جو دردوں پریا بن دردوں کچھ نائیں نڑاں کماداں فرق نہ رو دا کیا کانے کیا کائیں. بڑی زبردست یہ آمد آئی ہے کہ گنا
کماد جو ہوتا ہے اس میں وہ جوس ہوتا ہے جی جی، اور نڑ جو ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہے، تو ہیں شکل تو دونوں کی ایک ہی شکل ہوتی دونوں کی، ہے، شکل ایک ہی ٹھیک، ہوتی ہے. ٹھیک. تو وہی فرماتے ہیں کہ وہی سخن، وہی لفظ بھلا یعنی بہتر، جس کے اندر درد کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہو، ہائے ہائے ہائے، بغیر ٹھیک، درد کے کچھ بھی نہیں. بالکل بالکل. تو جیسے نڑ اور کماد یعنی گنا یہ رسدار جوسی ہوتا ہے اور نڑ جوس سے خالی ہوتا ہے، شکل ایک جیسی ہوتی ہے دونوں کی. اسی طرح کانا اور کائی یہ بھی گنے کی ایک قسم ہے، یہ لو کیٹاگری میں آتی ہیں، کسی کام کے نہیں ہوتے، قلم وغیرہ بنا لیتے ہیں جی اس سے جی، اور کچھ نہیں بنتا، لیکن شکل ان کی بھی وہی ہوتی ہے. ٹھیک. تو ان سب کا فرق ان کی ذات پہچاننے سے ہی ہوتا ہے. کتنی گہری بات کتنی ہے. گہری بات ہے یہ. تو فرماتے ہیں درد منداں دے سخن محمد دین گواہی حالوں، جس پلے پھل بدے ہون آوے بور مالوں. اس ایک شعر میں آپ نے خود ہی تشریح فرما دی ہے اور ابتدا شاہی فرما دی کہ ایسے درد مندوں یعنی اللہ والوں کا کلام خود ان کے حال سے گواہی دے رہا ہوتا ہے. بے شک، بے ان شک. کے کلام کی خوشبو بتاتی ہے کہ یہ کلام کیا ہے. اچھا مجھے اس میں ایک بات یہ بتائیں کہ یہ تو میاں صاحب نے بتا دیا، عیاں کر دیا، خدا کشاں کر دیا کہ یہ میں اپنا درد بیان کر رہا ہوں، جی. تو اس سے لوگ بھی مستفید ہوں گے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کی تاثیر ہم کیسے اس کو مطلب اڈاپٹ کر سکتے ہیں، یا ہم اس سے کیسے مستفید ہو سکتے ہیں؟ جی. اس کی تاثیر کیسے اثر کرے گی ہم پہ؟ جی جی جزاک اللہ بیٹا، بہت زبردست سوال ہے. آپ کے بلا میاں صاحب رحمۃ اللہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ ہم اس پر تاثیر کلام سے کیسے مستفید ہو سکتے ہیں، وہ انہی کی زبانی سنتے ہیں. اس سے پہلے آپ نے اس کلام کو ایک باغ کی شکل میں پیش کیا ہے، وہ آپ نے ایپیسوڈ ہم نے ریکارڈ کی جی تھی نا، بالکل. باغ پھل ہاں پھول جی. پتے. تو باغ کی شکل میں پیش کیا. اب اس باغ کے پھول پھل اور میوے سے کیسے مستفید ہونا ہے وہ تو ہم سمجھ چکے. اب آپ رحمۃ اللہ میں کون سی غذا کھلا رہے ہیں، اب انہوں نے ایک غذا تیار کی ہے ہمارے لیے اچھا اچھا اچھا، اپنے اشعار کی شکل میں، ٹھیک، روحانی غذا. ہاں جی، کلام کی شکل میں. تو دیکھنا ہے کہ کیسی غذا تیار کی. آپ انہی کی زبانی ہم سنتے ہیں کہ آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کون سی اور کس طرح کی غذا آپ کے لیے بہتر ہوگی. ٹھیک. تو آپ فرماتے ہیں کہ جو جریاں دی لذت بوتی نیرے اکلے ماسوں. یہاں جوجروں کو اکثر لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں اوجری ہے شاید، اچھا، لیکن جب تک اس کے میننگ نہ آتے ہوں تو اس کا پھر مزہ یہ نہیں کوئی آتا. اور چیز ہے. جوجرا اور چیز ہے. اچھا. جو جریاں دی لذت بوتی نیرے اکلے ماسوں. نیرے اکلے ماس کے خالی گوشت پکانے سے، خالی گوشت سے نہیں ہے، جو جرے لذت دار سلونا پائی لو محمد پاسوں. اس کو پورے شعر کو ہم پڑھتے ہیں تو پھر اس کی انشاءاللہ اس کی زبردست میرا جو جریاں دی لذت بوتی نیرے اکلے ماسوں، لذت دار سلونا پائی لو محمد پاسوں. جو جریاں مین گوشت میں مکس سبزیوں کے پکا ہوا سالن. اچھا 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 اچھا، ٹھیک. اس کو جوجرا کہتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ اکیلا گوشت پکانے سے بہتر ہے کہ اس میں سبزیاں مکس کر کے پکائی جائیں، یعنی جوجرا تیار کیا جائے، کیونکہ ایک تو اس کا ذائقہ بھی بہت اچھا ہوگا، دوسری اس کی افادیت یعنی غذائیت سے بھرپور ہوگا. ٹھیک. فرماتے ہیں کہ میں نے اس سالن کو اس طرح تیار کیا ہے کہ اس میں تمام غذائی اجزاء شامل ہیں، مثلا وٹامن، آئرن، کیلشیم، پروٹین، حیاتین سب شامل ہیں. پھر زود ہضم ہونے کے ساتھ ساتھ صحت افزا بھی، یعنی یہ وہ غذا ہے جس میں جسمانی، دماغی اور روحانی تمام بیماریوں کی شفا بھی ہے انشاءاللہ تعالی. یعنی کہ اس میں روحانی بالیدگی حاصل ہوگی. اس کی تاثیر یہ ہے اس کلام کی. جی بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا یہ تو ہو گیا کہ انہوں نے مطلب ایک مثال دے کے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو کون سی روحانی غذائیت تو چلو وہ بتا دی کہ کیا کیا اس کے تاثیر ہے، تو اس کے علاوہ اور کون سی روحانی غذا جو ہے انہوں نے تیار کی ہے، اس کو ہمیں ایک تو روحانی بالیدگی تو حاصل ہوگی، اس کے علاوہ کیا کیا فائدے ہوں گے؟ انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ بیٹا، جزاک اللہ. اب دیکھیں کہ بلا میاں صاحب اپنی میں کی مار، عجز و انکسار، یعنی اتنا بڑا کام کر کے پیش کرتے وقت ہمیں درس کیا دے رہے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ کسے کباب، کسے مٹھائیاں، کسے پلا پکائے. یہ جو کلام لوگوں نے باقی نے لکھا ہے، انہوں نے اتنے عمدہ کلام لکھے ہیں، ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ کسے کباب، کسے مٹھائیاں، کسے پلا پکائے، کسے اچار مربے عمدے کلیے کسے ٹکائے. یہ بھی کھانوں کی اقسام ہے یہ بھی. تو کلام کی مثال دے رہے ہیں کہ میں نے کیا بنایا ہے، اپنے سے کچھ بھی نہیں کیا، یہ سب عطا الہی ہے، جو کچھ بھی میں نے بنایا ہے. تو فرماتے ہیں کہ مسا لونا جو کچھ جڑیا ٹکڑا اساں گدائی. ہاں ہاں ہاں، کیا عجز ہے.
مسا لونا، مسا ہوتا ہے سادہ اور لونا نمکین ہو گیا. مسا لونا جو کچھ جڑیا ٹکڑا اساں گدائی، آلوں اجت کوئی نہ کیتی کھاؤ برائے خدائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی یہ سب کلام یہ فیض و کرم کی خیرات سے حاصل کیا گیا ہے، اور اس میں میری کوئی دانائی اور کوئی کوشش نہیں ہے، یہ سب عطا الہی ہے. آپ اسے تناول فرمائیں، آپ اس سے مستفید ہوں. ٹھیک، یعنی کہ دعوت عام ہے کہ جو بھی اس سے استفادہ کرنا چاہے. بے شک بے شک سبحان اللہ بے شک. سبحان اللہ. تو آگے فرماتے ہیں گدائی ٹکڑا کدھر کدھر سے اور کتنا کتنا حاصل کیا. اب یہ بتا رہے ہیں، ویسے تو بتا دیا کہ میں نے مانگ کے، لیکن کیا مانگا اور کدھر کدھر سے مانگا ہے. یہ آپ فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں گڈی دتھا پھکا چنگا پن پن ٹوپا تاڑی. یہ سب پیمانے ہیں. ٹھیک. گڈی ایک چھوٹے چند ایک سمجھ لیں کہ کوئی کسی چیز کا گڈھا جیسے کہتے ہیں. دتھا اس سے بڑا ہوتا ہے. اور پھکا اور چنگا ہوتا ہے چول بھر بھر کے چولیاں رکھ کے اس چولی میں جو کچھ مجھے عطا ہوا ہے، کسی سے چولی میں مانگا ہے، کسی سے ہاتھ میں پکڑا ہے، کسی سے اس طرح کیا ہے. گڈی دتھا پھکا چنگا پن پھر مانگ کے ٹوپا تاڑی. پھر ٹوپا تاڑی کا بھی یہ بھی پیمانے ہیں. یار پراواں دی کر خاطر میں بھی کھچڑی چاڑی. آپ نے پلا نہیں بکایا، کہتے ہیں میں عاجزی ہے. یہ عاجزی ہے، اور ساتھ میں وہ اپنے روحانی فیضان کی بات کر رہے ہیں کہ کہاں سے لیا ہے، کتنا لیا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ سب پیمانے. گڈی چھوٹی ہوتی ہے، دتھا اس سے بڑا چول، یعنی پن پھر کر مانگ کر یار پراواں دی کر خاطر سب کے لیے بنایا گیا کھچڑی چاڑی. یعنی کھچڑی پکائی. یہاں کھچڑی کی تعریف بھی سن لیں. پلاؤ ثقیل غذا ہے، مسالہ دار، یہ معدے پہ بوجھ ڈالتا ہے، جبکہ کھچڑی وہ غذا ہے جو افیکٹڈ معدے کو ریلیف پہنچاتی ہے، یعنی ٹھیک کرتی ہے. یہ سادہ اور زود ہضم غذا ہے. یعنی اس کے ذریعے اصل میں کلام کی مثال دی ہے آپ نے کہ یہ کلام لمٹ کے اندر رہ کے تیار کیا گیا، نہ بد ہضمی ہو اور نہ بھوک رہے. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. تو اعتدال میں تیار کیا ہے. اس سے صحتیاب یعنی فیضیاب ہوں گے انشاءاللہ تعالی. پھر فرماتے ہیں جو دتا سو دتا مینو ایک سہ دیون والے، پاویں رکھا پاویں تھندا تو پاویں چربن والے. ایک ہی ذات ہے جس نے مجھے یہ عطا کیا ہے، ایک ہی دینے والا ہے جس نے مجھے عطا کیا ہے، چاہے وہ روکھا سوکھا ہے، چاہے گھی والا ہے، مرغن ہے، سب اسی کی عطا ہے. تو میاں صاحب نے اپنے کلام میں جگہ جگہ توحید کی بھی بات کی ہے اور اپنی عاجزی کی بات کی ہے، اور یہ تو انہوں نے واضح طور پہ بتا دیا کہ یہ سب عطائے الہی ہے. بے شک بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ. آپ کی بلا میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما رہے ہیں کہ کھچڑی کے ساتھ ساتھ میں نے کباب بھی بنائے ہیں کہ آپ یہ نہ کہیں کہ اتنی سادہ سی غذا پہ ہی چھوڑ دیا ہے. یعنی بعض کھچڑی کے طالب ہوتے ہیں اور بعض کباب کے. کباب کھانے والے بھی خاص الخاص ہوتے ہیں، اور یہ کباب بھی خاص الخاص ہیں. آپ اس کی آپ تشریح سنیں گے تو پتہ چلے گا. تو آپ فرماتے ہیں کہ اب آپ اس کی ریسیپی بتا رہے ہیں کہ یہ کباب کیسے بنائے ہیں میں نے، کس چیز کے بنائے ہیں. آپ انہی کی زبانی سنتے ہیں. فرماتے ہیں پر جاں کٹ جگر دے بیرے. ہائے ہائے. بیرا ہوتا ہے ٹکڑا، بوٹی، جگر کی بوٹیاں. پر جاں کٹ جگر دے بیرے میں کباب بناواں، رت دلے دی پانی پا کے غم دی اگ پکاواں. کیا بات ہے اس کباب کی. پھر کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میں ہوتا ہے کہ جگر دے بیرے یعنی جگر کا گوشت، اس کی بوٹیاں. اور رت دلادی کا معنی کیا ہے کہ خون کے دل سے جو پانی بنتا ہے نا آنسو کی شکل میں، وہ والے اس پہ پھر پکائے ہیں. تو آگے فرماتے ہیں کہ پر جہاں کٹ جگر دے بیرے سے مراد ہے ٹکڑے، یعنی جگر کے ٹکڑوں کو، جگر کی بوٹی کو اپنے دل کے خون کا پانی بنا کر غم و درد کی آگ پر پکایا، یعنی آتش عشق پر پکایا ہے. پھر جا کے یہ کباب تیار ہوئے ہیں. یہ کباب چکن، بیف اور مٹن کے کباب نہیں ہیں، جگر کی بوٹیوں کے کباب. میاں صاحب نے ان دونوں میں جو کھچڑی والی بات کی کباب والی، کہ ذہنی استعداد اور روحانی استعداد کے مطابق کوئی کبابوں کے گاہک ہیں، کوئی کھچڑی کے گاہک ہیں، کوئی خالی جتنا جس کے اندر روحانی منازل طے ہوں گی اس حساب سے جو ہے انہوں نے. ہم تو ابھی تک بیٹا یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ایک نمک والی وہ ایسے ہمیں چٹا دیں. ہمیں تو نہ کھچڑی کھانے کا وہ طاقت ہے، نہ ہی کباب تو ہے ہی بہت دور کی بات ہے. ہم تو چلیں ایک اپنی ایک کاوش، آپ کی ساری محنت ہے، رکریزی آپ کر رہی ہیں، لیکن امید یہ ہے کہ چلیں ہمیں بھی کچھ نہ کچھ جو ہے اس کی تاثیر جو ہے اس سے بھی استفادہ ضرور ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو اصل کلام بھی یہی ہے بیٹا کہ
وہ فرماتے ہیں نا کہ آپ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ پر جس ویلے کھاون والے اد کھادے منہ موڑن، یہاں ان کو تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ٹھیک، پورا کلام نہ پڑھے، اچھا شاٹو شاٹ کر کے 2-4 اد کھادے سے مراد کہتے ہیں پر جس ویلے کھاون والے اد کھادے منہ موڑن، حاضر روے نا جی ساڈا خوشی دلے دی تروڑن، پھر مجھے تکلیف ہوگی. ٹھیک، جب پورا کلام پڑھ کے آپ مستفید نہیں ہوں گے، ایسے پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک. تو اد کھادے سے مراد 2-4 شعر پڑھ کر 2-4 صفحے پڑھ کر چھوڑ دیں، بلکہ پورا کلام پڑھیں، یعنی ترتیب وار پڑھیں، غور اور سمجھ سے پڑھیں، تب اس سے کچھ حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. یعنی سیر ہو کر پیٹ بھر کے کھانا کھائیں گے تب جا کر صحت یاب ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس جوجرے یعنی اس کھچڑی والے سالن سے اور اس کباب سے، کباب کا کیا کہتا ہے کوئی لقمہ عطا فرمائے. ان کبابوں کے لائق بھی ہم نہیں ہیں، بہرحال کھچڑی اور جوجرے سے ہی تھوڑا بہت انشاءاللہ وہ عطا کرے، جو بھی خیرات مل جائے وہی غنیمت ہے ہمارے لیے انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ. تو بڑا ایک بیٹا ان کی تاثیر کی ایک واقعہ ہے، بڑا زبردست ہے، وہ آپ کو گوش گزار کرتی ہوں کہ پارٹیشن سے پہلے ایک غریب مسلمان تھا، اس نے ایک ہندو جس کا نام لکھو کھتری تھا اس سے کچھ قرضہ لیا، اور غربت کی وجہ سے وہ قرضہ ادا نہ کر سکا، اس پہ سود لگتا گیا، قرضے میں اضافہ ہو گیا. کچھ عرصہ بعد لکھو کھتری اسے تنگ کرنے لگا کہ میرا قرضہ واپس کرو. تو وہ بڑا پریشان ہوا اور اس نے کہا کہ کسی نے اس سے کہا اس بندے سے کہ جاؤ جا کے میاں صاحب کی بارگاہ میں جا کے دعا کرواؤ، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا. تو وہ پوچھتا پوچھتا آیا اور اپنے میاں صاحب آگے نا چند محبت اور عقیدت والوں کے ساتھ تشریف فرما تھے. اس مجبور بندے نے دعا سلام کے بعد اپنا مدعا بیان کیا، میرے لیے دعا فرمائیں. تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حسب معمول، یعنی آپ کا یہ خاصہ تھا کہ خود اکیلے دعا نہیں مانگتے تھے، جتنے محفل میں بیٹھے ہوتے تھے بندے ان سب سے کہتے تھے کہ آپ سب بھی دعا کریں، شاید اللہ تعالیٰ کسی کی آمین کے صدقے اللہ یہاں بھی نفس اور اپنی عجز اور انکساری کو دامن پکڑے رکھا ہے. تو اس طرح تو اس کے صدقے رحم فرمائے، یہاں بھی تزکیہ نفس کو بھی نہیں چھوڑا. پھر جب دعا فرما چکے تو وہ شخص جاتے جاتے رک گیا اور عرض کی کہ قبلہ آپ مجھے لکھو کھتری کی طرف کوئی چٹھی یا رکا لکھ دیں، یعنی سفارش کر دیں کہ وہ میرا کام کر دے. تو آپ نے فرمایا رکا اور چٹھی تو اس کو لکھا جاتا ہے جس سے کوئی جان پہچان ہو، تو میں لکھو کھتری کو جانتا نہیں ہوں تو اسے کیا لکھوں بھائی. تو وہ بندہ غریب تو تھا مگر اللہ نے اس کے اندر نور ایمان کی روشنی عطا کی ہوئی تھی. تو عرض کی کہ قبلہ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ آپ لکھو کھتری کو نہیں جانتے، آپ جانتے ہیں زمین کو، آسمان کو، جنت دوزخ، جنوں پریوں حوروں فرشتوں چاند تاروں عرش فرش سب کو جانتے ہیں، صرف لکھو کو نہیں جانتے. اس نے نا ہلا دیا. تو قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی اور آپ مسکرا دیے اور فرمایا جاؤ بھائی کاغذ اور قلم لاؤ، میں اس کی چٹھی لکھو. تو کاغذ قلم آگے ہی چلا ہوا تھا، نظم پہ ہی شاعری پہ. تو ایک اس میں شعر لکھ دیا، صرف ایک شعر لکھ دیا کہ نہیں لکھا کہ میں کون ہوں، تو کون ہے، کام کیا ہے، کرنا کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے لکھا ہوا، نہ اپنا تعارف. تو لکھا کیا تھا، سن پائی لکھو تو لکھیا نا، لکھو کھتری نام تھا اس کا. سن پائی لکھو، پہلے پائی بلایا ہے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ کل اس نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا ہے. سن پائی لکھو تو لکھیا نا، کول وگے دریا تو کٹ پر چکھیا نا. فیض کا سمندر اللہ. تو سخن کیا تھا دل کو چیرنے والا، پر تاثیر کلام پڑھتے ہی لکھو کی آنکھیں کھل گئیں، لکھو کے بخت سولے ہو گئے، تالے جاگ گئے، اس کے اندر سے کفر کے اندھیرے چھٹ گئے، نور ایمان کی روشنی اندر تا گئی اس کے. اور اس پر تاثیر تحریر نے اس کے سریر کو چیر کر اندر سے غلاظت کو صاف کر دیا. سبحان اللہ. کول وگے دریا کا مطلب فیض کا دریا، فیض کا منبع، فیض کا چشمہ. تو لکھو نے ایسا چکھا کہ مٹ یوں ڈیل لیا اپنے اندر، اور وہ لکھوں کا نہیں اربوں خربوں کا ہو گیا. اور رجسٹر منگوا کر سب کے قرضے معاف کیے اور خود آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کے تو عرض کی کہ یا سرکار مجھے کلمہ پڑھائیں اور مسلمان کریں. یہ ہے تاثیر. تو یہ تاثیر ہے بیٹا. تو ایسے کئی واقعے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں توفیق دی تو سرکار کو منظور ہوا تو انشاءاللہ ہم ان کا کلام جو ہے وہ اسی طرح پیش کرتے رہیں گے، اگر انہوں نے اجازت دی، اگر انہوں نے ہمیں پشت پناہی کی ہماری. لیکن یہ تاثیر والا واقعہ جو آپ نے سنایا یہ میں نے پہلی دفعہ سنا اور بہت ہی مطلب ایک بڑا مزہ بھی مجھے آیا. اور بات یہی ہے کہ اندر عشق کی چنگاری ضرور ہونی چاہیے، تو اس کے بعد ہی جو ہے وہ کلام کی تاثیر اور میاں صاحب کے فیضان سے مستفید ہو سکتے ہیں. تو آج کے پروگرام میں ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم.